فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم پڑھ رہے ہیں کتاب سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دوم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 17، اور ہم کتاب کے صفحہ نمبر 244 پہ آپ سے رخصت ہم نے مانگی تھی پچھلی نشست میں، اور اسی صفحے پہ ہم ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، اور جہاں تک ہم نے پڑھا تھا اس کی 2-3 لائنیں ہم مل کے پہلے پڑھیں گے اور اس سے آگے چلیں گے، اور ہیڈنگ جو ہم پڑھ رہے تھے وہ امام علیہ السلام کی نماز مناجات۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ہم نے پچھلی نشست میں یہ پڑھا تھا کہ حضرت ابو سمامہ دشمن کے پاس گئے اور آپ نے یزیدی سپاہ کے سالار سے نماز پڑھنے کی مہلت طلب کی۔ لکھا ہے حسین بن نمیر نے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، اور اس کے جواب میں حبیب ابن مظاہر نے فرمایا کہ اے شراب میں بدمست، تمہاری نماز قبول ہوگی اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پر مکمل کیا تھا ہم نے، تو آپ سے اجازت چاہیے تھی۔ آئیے اس سے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب امام مظلوم علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، زہیر بن قین رضی اللہ اور سعید بن عبداللہ رضی اللہ امام علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو گئے تاکہ اگر یزیدی تیروں کی بارش کر دیں تو امام علیہ السلام کو ان کے حملے سے بچایا جائے۔ جب ابن سعد لعین نے دیکھا کہ امام علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس بے دین نے حکم دیا کہ تیر انداز ان پر تیروں کی بارش برسا دیں۔ پس حضرت زہیر بن قین علیہ السلام اور سعید بن عبداللہ الحنفی رضی اللہ نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر امام کی حفاظت کی، اس کے لیے ڈھال ان کی بن کر کھڑے امام کی حفاظت کے لیے ان کی ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ پیج 245۔ ابن سعد کے حکم پر تیروں کی بارش جاری رہی اور امام علیہ السلام کے یہ دونوں جانثار اس وقت استقامت اور ثابت قدمی سے کھڑے رہے اور ہر تیر کو اپنے سینوں اور ہاتھوں پر لیتے رہے، اور سپاہ یزید کی طرف سے اس حملے میں حضرت سعید رضی اللہ کو 13 تیر لگے اور نیزوں اور تلواروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ تلواروں اور نیزوں اور تیروں کے زخموں کے باوجود اس جوان نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا اس قدر دفاع کیا کہ دشمن بھی ان کی استقامت پر حیران رہ گئے۔ جب دشمن بہت قریب سے تیروں کی بارش کر رہے تھے تو حضرت سعید رضی اللہ پھر بھی استقامت کے ساتھ امام علیہ السلام کے آگے کھڑے رہے کہ امام علیہ السلام نماز ادا کر لیں اور کوئی تیر امام کو نہ لگے۔ جو ہی نماز ختم ہوئی حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گرے اور پکار کر کہا، مولا کیا میں نے اپنا وعدہ وفا کیا اور اپنا فرض ادا کیا؟ تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں، تم مجھ سے پہلے بہشت میں داخل ہوگے۔ پھر لکھا ہے کہ مقاتل کی بعض کتب میں درج ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ زخمی ہو کر زمین پر گرے اور اپنے خون میں غلطاں اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے قدموں تک کھینچ لائے، سر امام علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا، اور اسی حال میں ان کی روح خالق ایزدی کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ اور پھر لکھا ہے کہ یہاں پہ کچھ اشعار ہیں اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اردو میں ہے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ الحق نماز آن بدر
بادر بی نیاز کرد نہیں، یہ تو فارسی ہے جی، مجھے لگا شروع میں کہ اردو میں ہوگا۔ دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ، جی بالکل موجود ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پیج 246 پر لکھا ہے، سچ تو یہ ہے کہ بارگاہ بے نیاز میں سچ تو یہ ہے کہ بارگاہ بے نیاز میں نماز اس نے پڑھی ہے جس نے اپنے خون سے وضو کیا ہے اور مقتل میں نماز ادا کی ہے، ایک سجدہ کیا اور سر خدا کی رضا میں دین کے راستے میں دے دیا، یوں نمازیوں کا سر دو جہان میں بلند کر دیا۔ عشق شاہ شہیداں سے سیکھ، اس لیے کہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے بڑی خوشی سے راہ خدا میں لٹا دیا۔ ساقی نے جب شراب مصیبت کا جام اس کے ہاتھ میں دیا تو اس نے دوسرے جام کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، کبھی اس کا سر نوکے نیزہ پر چڑھایا گیا، کبھی تندور میں رکھا گیا۔ راہ خدا میں اس نے عجیب و غریب انداز میں نشیب و فراز طے کیے۔ ہر نماز کے بعد تعقیبات ہوتی ہیں، لیکن اس نماز کی تعقیبات یہ تھیں کہ امام علیہ السلام خون میں نہائے ہوئے گھوڑے کی پشت سے زمین پر آئے۔ آپ علیہ السلام اس وقت اپنے رب سے مناجات میں مشغول تھے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ یہ تمام ہم نے ترجمہ ان اشعار کا پڑھ لیا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ جو مولا کی مناجات ہیں اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے ہم اگلے صفحے 247 تک آ رہے ہیں کہ اے پروردگار، میں تیری قضاء و قدر کے سامنے صبر کروں گا۔ اے مدد کرنے والوں کے مددگار، تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ میرا کوئی رب نہیں ہے، تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ اے مدد کرنے والے، جس کا کوئی مددگار نہ ہو تو تو اس کا مددگار ہے۔ خدایا تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہر کسی کے عمل پر فیصلہ کرنے والے، میرے اور میرے دشمنوں کے درمیان فیصلہ کر، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر عربی کے کچھ 2 اشعار ہیں، ترجمہ کہ میں نے پوری دنیا کو تیرے عشق میں ترک کر دیا ہے، میں تیری یاد میں اپنے بچوں کے یتیم ہونے پر راضی ہو گیا۔ اگر تیرے عشق میں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو پھر بھی زخمی دل کے ساتھ تیرے علاوہ کسی کا اشتیاق نہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے 2 اشعار ہیں جو کہ فارسی میں ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جس نے تیری معرفت حاصل کر لی، اسے زندگی کی کیا ضرورت، اسے بال بچوں اور گھر سے کیا تعلق، تو اسے 2 جہان عطا کر کے دیوانہ بناتا ہے، تیرے دیوانے کو دونوں جہانوں کی کیا ضرورت ہے۔ اور یہاں پر یہ ان اشعار کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد پھر فارسی کے مزید اشعار ہیں جو کہ پیج 248 پر ہم آ گئے ہیں، اور یہاں پر اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پروردگار، تیری محبت میں میں نے جان دے دی، جان سے بھی گزر گیا اور جانا سے بھی گزر گیا۔ جعفر علیہ السلام و اون علیہ السلام بھی تیری راہ میں قربان کر دیے۔ عباس علیہ السلام، عباس نامدار کو بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ قاسم و احمد علیہ السلام کو بھی قربان کر دیا۔ اکبر و اصغر علیہ السلام کو قربان کر دیا۔ میں اس پر بھی رضامند ہو گیا کہ زینب غمزدہ کوچوں بازار میں قیدیوں کی طرح پھرائی جائے۔ دشمنی اور بغض کے نتیجے میں میرا جسم پامال سم اسپاں ہو، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی گھوڑوں کے سموں کے نیچے روندا جائے، بریکٹ کلوز۔ اور تیری محبت کی وجہ سے میرا سر نوکے نیزے پر بلند ہو۔ میں نے اپنے بچوں کی یتیمی بھی تیرے دیدار کی خواہش میں برداشت کر لی ہے یا رب۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد پھر فارسی کے اشعار ہیں جن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے ہم پیج 249 اور 250 پر اس کو مکمل کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ روز ازل خالق یگانہ و یکتا نے کہا کہ میں اپنے وصل کی شراب کا لبریز ساگر لیے ہوئے ہوں۔ کون ہے جو میری ملاقات کی شراب پینا چاہتا ہے اور میری محبت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے؟ کون یہ کہتا ہے کہ میں اپنے سر میں سر خدا کی محبت کا سودا رکھتا ہوں؟ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ کون یہ کہتا ہے کہ میں اپنے سر میں سر خدا کی محبت کا سودا رکھتا ہوں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس شراب میں سے بقدر حوصلہ کچھ چکھا ہے۔ حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام نے کہا کہ اس شراب وصل خدا کے لیے میرا
سر حاضر ہے۔ آواز آئی، جسم سے دونوں ہاتھوں کو جدا دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا، میری فوج میں علمدار عباس موجود ہے۔ آواز آئی، خنجر سے سر جدا کرنے والا جوان بھی چاہیے ہوگا۔ تو حسین علیہ السلام نے کہا، 18 سال کا علی اکبر علیہ السلام حاضر ہے مالک۔ آواز آئی، ایک بچے کو تیر کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسین علیہ السلام نے کہا، اصغر شیرخوار اس مقصد کے لیے حاضر ہے۔ پھر آواز آئی، خون سے رنگین گیسوؤں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا، زینب غمخوار موجود ہے۔ آواز آئی، متبہ میم توئے یہ ہے، متی کو گلزار بناؤ گے یا نہیں؟ لکھا ہے کہ حسین نے کہا کہ اس متیخ میم تو یہ خے ہے۔ پھر لکھا ہے حسین نے کہا کہ اس متیخ کے لیے میرا سر حاضر ہے۔ پھر لکھا ہے، آواز آئی کہ تماچے کھاتے ہوئے گلابی رخسار دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حسین نے کہا کہ اس کے لیے میری 3 سال کی دختر حاضر ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر آئی اگلی ہیڈنگ کہ امام علیہ السلام کی مصیبت کے دل سوز واقعات۔ لکھا ہے، امام مظلوم علیہ السلام کی شہادت کے دل سوز واقعات تو بہت زیادہ ہے، لیکن ان صفحات پر ہم چند ایک واقعات پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ سامعین، یہاں اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے۔ یہاں پر جی نہیں، یہ اردو کے اشعار ہیں، میرا خیال تھا فارسی ہے، اس کے آگے ترجمہ ہوگا۔ اردو کے اشعار ہیں، ڈگمگانے لگا گھوڑے پہ پیغمبر کا خلف، قبر سے روتے ہوئے نکلے شہنشاہ نجف، خاک اڑانے لگے میدان میں رسولان سلف، آئی زہرا کی صدا ہائے دو عالم کا شرف، دشت خونخوار میں ہر اہل صفا ساتھ گرا، شاہ گھوڑے سے گرے عرش اولا ساتھ گرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اب ہم پیج 251 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے، ہائے امام مظلوم علیہ السلام۔ لکھا ہے، امام مظلوم علیہ السلام جنگ کرتے کرتے تھک چکے تھے اور آپ علیہ السلام اس قدر زخمی تھے کہ اب آپ علیہ السلام میں جنگ کرنے کی ہمت نہ رہی تھی۔ آپ ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ یزیدی سپاہ کے بڑے بڑے سنگ دل آئے، لیکن غریب حسین علیہ السلام کو دیکھ کر واپس ہو گئے۔ کوئی جرت نہ کرتا تھا کہ وہ امام مظلوم علیہ السلام کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرے اور خدا سے اس طرح ملاقات کرے کہ وہ امام علیہ السلام کا قاتل ہو۔ لیکن اس ہنگام میں مالک بن یسر، یہ پہ پیش ہے، یہ سین رے، یسر کندی، کاف نون دال چھوٹی، آگے بڑھا۔ اس نے امام علیہ السلام کو نازیب الفاظ کہے اور پھر امام علیہ السلام کے سر اقدس پر تلوار سے وار کیا، جس سے امام علیہ السلام کا خود خے واو دال خود پارا پارا ہو گیا اور شمشیر امام علیہ السلام کے سر پر لگی، یوں آپ علیہ السلام کا خود خون سے بھر گیا۔ حوالہ ہے کتاب لہوف، صفحہ نمبر 122۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی دل سوز اور جان کا شہادت کے بعد عمر سعد نے اپنی فوج میں اعلان کیا، کون ہے جو حسین علیہ السلام کو انجام تک پہنچائے کہ اس کی پشت اور سینے پر گھوڑے دوڑائے؟ لکھا ہے، 10 سنگ دل افراد نے کہا، ہم اس کام کو انجام دیں گے۔ مقتل کی کتابوں میں ان کے نام درج ہیں۔ یہ 10 ظالم اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور انہوں نے امام مظلوم علیہ السلام کے بدن پر گھوڑے دوڑا دیے۔ انہوں نے اس طرح مظلوم کے بدن پر گھوڑے دوڑائے کہ آپ علیہ السلام کے سینہ مبارک اور پشت کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اور پھر یہ 10 افراد ابن زیاد کے پاس آئے اور ان میں سے اسید بن مالک نامی شخص نے کہا کہ ہم چاق کو چوبند گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ہم نے حسین علیہ السلام کے سینے اور پشت کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کر دیا۔ اب آ گئے ہم پیج 252 اور 253 پر۔ لکھا ہے، ابن زیاد نے کہا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جو گھوڑوں پر سوار ہوئے اور حسین علیہ السلام کی پشت کو توڑ ڈالا۔ پھر لکھا ہے، یہاں تک کہ ہم نے ان کے سینے کی ہڈیوں کو چکی کے عمل کی طرح نرم کر دیا ہے۔ ابن زیاد ملعون نے حکم دیا کہ انہیں انعام دیا جائے۔ انہوں نے حسین علیہ السلام کے بدن پر گھوڑے دوڑائے ہیں۔ ابو عمر زاہد کا کہنا ہے کہ ہم نے ان 10 آدمیوں کی تحقیق کروائی تو یہ سب کے سب زنا کی پیداوار تھے۔ مختار رضی اللہ نے ان سے پوچھ گچھ کی اور ان کے پاؤں میں میخیں لگوائیں اور ان کی پشتوں
پر گھوڑے دوڑا دیے۔ اس طرح ان لعینوں نے دنیا میں بدلہ پایا اور واصل جہنم ہوئے۔ کتاب حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب لہوف صفحہ نمبر 135 اور 136۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ امام علیہ السلام فرات پر۔ لکھا ہے روز عاشورہ امام مظلوم علیہ السلام پر پیاس نے سخت غلبہ کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام دشمنوں سے لڑتے لڑتے دریائے فرات پر پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے پانی پینا چاہا کہ حسین بن نمیر نے مظلوم علیہ السلام پر تیر چلا دیا۔ ایک تیر امام علیہ السلام کے حلقوم میں پیوست ہوا۔ امام علیہ السلام نے تیر کو حلقوم سے باہر نکالا اور خون سے اپنا چلو بھر لیا۔ مظلوم علیہ السلام نے اس خون کو آسمان کی طرف پھینکا اور فرمایا کہ خدا تجھے کبھی سیراب نہ کرے۔ ایک سپاہی نے مکر و فریب کرتے ہوئے کہا کہ حسین علیہ السلام فوج تمہارے خیموں میں داخل ہو گئی ہے۔ امام علیہ السلام نے پانی نہ پیا اور فوراً فرات سے نکل کر خیموں کی طرف چل دیے۔ اس واقعے کا ذکر ہم گزشتہ واقعات میں بھی کر چکے ہیں۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیاسے اور بلکتے ہوئے بچوں اور مستورات آل محمد علیہ السلام نے امام علیہ السلام کو دوبارہ خیموں میں آتے دیکھا تو انہوں نے گمان کیا کہ شاید امام علیہ السلام پانی لے آئے ہیں۔ سبھی امام علیہ السلام کی طرف امڑ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ امام مظلوم علیہ السلام کا سینہ اقدس، چہرہ انور اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ خون سے رنگین ہو چکے ہیں۔ مستورات اور بچوں سے امام علیہ السلام کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور انہوں نے بلند آواز میں گریہ کیا اور آہ و بکا کی۔ امام علیہ السلام کے خون کو صاف کیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں پر ماتم کیا۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے پیاسے بچوں کی فریاد۔ لکھا ہے کہ جب امام علیہ السلام جہاد و قیام کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت آپ علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے امام علیہ السلام سے کہا، بابا جان ہم پیاسے ہیں، پیاس سے ہمارے جگر جل رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ان بچوں سے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کچھ دیر کے لیے صبر کریں، میں آپ علیہ السلام کے لیے ابھی پانی لاتا ہوں۔ جب امام علی مقام علیہ السلام خون سے لت پت واپس خیموں میں آئے تو وہ چھوٹے چھوٹے پیاسے بچے آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ علیہ السلام ہمارے لیے پانی لے آئے ہیں؟ تو امام سے ان معصوموں کی حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ ان کے چہرے پیاس کی وجہ سے کملائے ہوئے تھے اور وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے۔ امام علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ آپ نے اپنی بے کسی کا اظہار کیا اور قیامت تک آنے والے شیعوں کو یاد کیا۔ الفاظ کیا ہیں؟ عربی کا ایک شعر ہے، اردو کا ترجمہ ساتھ ہے۔ اے میرے شیعو، جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب بھی کسی غریب یا شہید کا نام سنو تو میری غربت و شہادت پر ندبہ اور گریہ کرنا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے پھر کپڑے کا ایک ٹکڑا طلب کیا اور اپنے زخم پر باندھا۔ یوں آپ علیہ السلام نے اہل بیت علیہ السلام کو دوسری مرتبہ الوداع کیا اور پھر قوم اشقیہ کی طرف چل دیے۔ آپ علیہ السلام نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح فرات کے کنارے پہنچ جاؤں، لیکن یزیدی سپاہ نے فرات کے راستوں کو بلاک کر دیا اور آپ کے سامنے رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے۔ حوالہ ہے معالی السبتین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325۔ اور اب آئیے اگلے صفحے پر ہم آ گئے ہیں 255 اور 254 اور 255۔ یہاں پر ہیڈنگ آ گئی ہے امام باقر علیہ السلام سے روایت۔ لکھا ہے 5ویں لال ولایت حضرت امام باقر علیہ السلام نے اپنے جد امجد امام مظلوم علیہ السلام کے قتل کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے دادا کو اس طرح بے دردی اور ظلم و تعدی سے قتل کیا گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح درندوں کو بھی قتل کرنے سے منع فرمایا تھا۔ اور یہاں پر عربی کی ایک لائن ہے جس کا ترجمہ ہے کہ امام مظلوم علیہ السلام کو تلوار، نیزے، پتھر، لکڑی اور عصا سے قتل کیا گیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ شہادت امام علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے اور آپ علیہ السلام کے بدن اقدس کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ذوالجناح، اے ذوالجناح۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ جب امام علیہ السلام گھوڑے کی پشت سے زمین پر آئے تو امام علیہ السلام کے گھوڑے جس کا
کا نام ذوالجنا تھا، آپ علیہ السلام کے ارد گرد چکر باندھ لیے، اس نے آپ کے ارد گرد چکر باندھ لیے۔ لکھا ہے کہ وہ بلند آواز سے ہنہنا رہا تھا اور دشمنوں کی طرف سے جو بھی تیر یا نیزہ آتا اپنے جسم پر برداشت کرتا اور امام علیہ السلام کا دفاع کرتا تھا۔ عمر سعد نے امام علیہ السلام کے ذوالجنا کی فداکاری اور امام علیہ السلام امام شناسی کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس ذوالجنا کو پکڑ کر میرے پاس لایا جائے، کیونکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین گھوڑا ہے۔ یزیدی سپاہیوں نے ذوالجنا کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک قدم بھی اپنے امام سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ وہ اپنی پچھاڑ سے ان پر حملہ کرتا رہا اور ان کو اپنے سے دور کرتا رہا۔ امام علیہ السلام کے وفاشار ذوالجنا نے اپنے اس فعل اور دفاع سے 40 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ عمر سعد نے یہ دیکھ کر بلند آواز سے کہا کہ اسے چھوڑ دیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ جب امام علیہ السلام کے وفادار ذوالجنا نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا کہ کچھ امن ہو گیا ہے اور یزیدی پیچھے ہٹ چکے ہیں تو وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ اس نے اپنے آقا کے بہتے ہوئے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور امام علیہ السلام کے بدن کو استشام کیا۔ الف سین تے شین میم الف میم بریکٹ میں لکھا ہے کہ سونگھا، اور پھر ہے کہ پھر بلند آواز سے ہنہنانے لگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ذوالجنا اپنی زبان میں کہہ رہا تھا، ہائے ظلم، ہائے ظلم، امت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز لکھا ہے ذوالجنا امام مظلوم علیہ السلام کا خون پیشانی پر لگانے کے بعد خیام اہل بیت علیہ السلام کی طرف سرپٹ دوڑا۔ اس کی آواز میں اس قدر سوز تھا کہ جس نے فضا کو سوگوار بنا دیا۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ کربلا کی شیر دل خاتون علی کی بیٹی بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جب ذوالجنا کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ سلام اللہ علیہ نے اپنی بہن ام کلثوم کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے بہن، یہ بھائی حسین علیہ السلام کا ذوالجنا ہے جو خیموں کی طرف آ رہا ہے، شاید بھائی پیاسے بچوں کے لیے پانی لے آئے ہیں۔ کہا ہے کہ ام کلثوم خیمے کے در پر آئیں تو ذوالجنا کو سر پٹ دوڑتا ہوا خیموں کی طرف آتا ہوا دیکھا، لیکن ذوالجنا والا نظر نہ آیا۔ آپ نے سر کو پیٹا، اپنی چادر کو پارا پارا کر دیا اور پھر چیخ کر کہا کہ اس خبر کو سن کر کہ قتلا واللہ الحسین، بخدا حسین علیہ السلام قتل ہو گئے۔ اس خبر کو سن کر تمام مستورات نے ذوالجنا کے گرد حلقہ باندھ لیا اور شدت غم سے ماتم شروع ہو گیا۔ مستورات نے ذوالجنا کے گرد حلقہ و ماتم قائم کر کے حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو تراب علیہ السلام اور خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو امام علیہ السلام صبر و رضا کا پرسہ دینا شروع کیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے زیارت ناہیہ میں اپنے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کو اس طرح پرسہ دیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں پیج 256 پر اور 257 بھی ساتھ پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ اے جد بزرگوار، میں اس منظر کو کس طرح بیان کروں کہ جس وقت آپ کا ذوالجنا دوڑتا ہوا ہنہناتا ہوا آپ علیہ السلام کے خیام کی طرف آیا۔ جب اہل حرم نے دیکھا کہ آپ کا گھوڑا غمزدہ بھی ہے اور خالی بھی، جب انہوں نے گھوڑے کی زین کو خالی دیکھا تو اپنے خیموں سے باہر آ گئیں۔ انہوں نے بالوں کو پریشان کیا ہوا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو پیٹ رہی تھیں۔ ان کے چہرے آشکار تھے اور وہ بلند آواز سے گریہ کر رہی تھیں، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھیں کہ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے بعد اہل بیت علیہ السلام پر کیا کیا مصائب ٹوٹنے والے ہیں۔ وہ ماتم و گریہ کرتے ہوئے قتل گاہ امام علیہ السلام کی طرف چلیں۔ انہوں نے دیکھا کہ شمر آپ علیہ السلام کے سینہ اقدس پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنی تلوار کو آپ علیہ السلام کی گردن پر آپ کو ذبح کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے معالی السبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51 اور 52 اور مقتل الحسین مقرم صفحہ نمبر 346 اور نفس المحموم صفحہ نمبر 200۔ آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ لکھا ہے سکینہ اور ذوالجنا۔ اب تفصیلات یہاں اس ہیڈنگ میں کچھ یوں ہیں کہ منتخب تری ہی توئے رے یہ ہے چھوٹیے، منتخب
تری ہی ہے، میرے خیال اس میں پیش ہے، یہ تھوڑا سا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک روایت ہے کہ جب اہل خیام نے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنی تو عقیلہ بنی ہاشم سلام اللہ علیہ نے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ سے کہا، میری لاڈلی سکینہ اٹھو، آپ کے والد پانی لے کر آئے ہیں، پانی پی لو۔ سکینہ دوڑ کر خیموں سے باہر آئی اور خون سے رنگین گھوڑے کو دیکھا تو آپ نے رونا شروع کر دیا اور بلند آواز میں کہا کہ واہ محمدہ ہو، واہ غریبہ ہو، واہ حسینہ ہو، واہ جدہ ہو، واہ فاطمتہ۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور فرمایا کہ اے میرے والد کے گھوڑے کیا ہوا، تو شافع محشر کو کہاں چھوڑ آیا، خدا کی آنکھوں کا نور کہاں ہے، آپ خدا کی آنکھوں کا نور کہاں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ نے ذوالجناح سے یہ اشعار کہے، جو اشعار ہیں ان کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، اشعار عربی میں ہیں۔ لکھا ہے کہ اے مہربان اور زخموں سے چور چور گھوڑے، تو ہمارے آقا کو زخموں کے نرغے اور خاک و خون میں غلطاں چھوڑایا ہے کہ دشمن میرے والد بزرگوار کے بدن اتھر کو مجروح کر دیں گے۔ اے گھوڑے پلٹ جا اور ہمارے آقا کو لے آ، اگر تو اس کو لے آیا تو میرے نزدیک بہت محترم شمار ہوگا۔ حوالہ لکھا ہوا ہے تذکرۃ الشہداء صفحہ نمبر 349 اور 350۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ امام مظلوم علیہ السلام کے ذوالجناح کے متعلق ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب لشکر یزید نے اسے پکڑنا چاہا تو اس نے دریائے فرات میں چھلانگ لگا لی تھی۔ اس کی موت پر اہل حرم میں غوغا، غین واو غین الف، غوغا بلند ہوا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ مقتل کی طرف دوڑیں۔ ان کے سر سے مقنا اترا ہوا تھا اور وہ یہ بیان کر رہی تھیں، ہائے میرے مقتول بابا، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے غربت، ہائے طول سفر، ہائے لمبی مصیبت، میرے بابا حسین علیہ السلام صحرا میں پڑے ہیں، ان کا امامہ اور ردا لوٹ لی گئی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے کتاب مصائب المعصومین میں منقول ہے کہ جب ذوالجناح خیام اہل بیت علیہ السلام میں آیا تو حرم اہل بیت سلام اللہ علیہ نے گریہ و ماتم کیا اور چہروں پر ہاتھ مارے۔ مستورات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے خیموں سے باہر آئیں اور انہوں نے گھوڑے سے خطاب کیا۔ ایک بی بی نے کہا کہ اے گھوڑے، حسین علیہ السلام کو لے کر کیوں گیا اور واپس کیوں نہ لایا؟ دوسری بی بی نے کہا کہ امام علیہ السلام کو دشمنوں کے نرغے میں کیوں چھوڑا آیا؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ہائے افسوس، میں تیرے چہرے کو خون سے رنگین دیکھ رہی ہوں۔ سکینہ سلام اللہ علیہ نے کہا میرا بابا جاتے ہوئے تشنا تھا، اے ذوالجناح کیا میرے بابا کو پیاسا شہید کیا ہے یا انہوں نے پانی پلایا ہے؟ اور اس کے بعد لکھا ہے کچھ اشعار ہیں فارسی کے جس کا ترجمہ کہ اے ہاتھی جیسی طاقت رکھنے والے گھوڑے، تو شکست خوردہ چہرے لیے ہوئے کیوں آیا ہے؟ شاہدین کو لے کر گیا اور فرات سے اکیلا واپس آ گیا۔ اے گھوڑے، تیرے قافلے سالار کو انہوں نے قتل کر دیا اور تو بے قافلہ اور بے آتش و آہ آیا ہے۔ تو نے ہمارے بادشاہ کو اپنی پشت سے زمین پر گرا دیا اور اپنے اس گناہ کو بخشوانے کے لیے عذر خواہی کرتا ہوا آیا ہے۔ ہم یتیم افراد بے پدری کے غم میں کیا کریں؟ بے پدری سے بڑھ کر بے پدری سے بڑھ کر در بدری ہے جس سے جگر کا خون ہو جاتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم اب پیج 259 پر آئے ہیں۔ لکھا ہے بعض روایات کے مطابق ذوالجناح نے خیموں کے نزدیک اپنے سر کو اس قدر زمین پر مارا کہ وہ اپنے ماتھے پر وفا کا جھومر سجا کر چل بسا، اور بعض روایات کے مطابق ذوالجناح مستورات کے حلقہ ماتم سے نکل کر نہر القمہ کے کنارے لاشہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی طرف گیا اور وہاں اس نے اپنے آپ کو نہر القمہ کے پانی میں اتار دیا اور غائب ہو گیا۔ حوالہ ہے معانی السبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 اور نفس المحموم صفحہ نمبر 200 اور تذکرۃ الشہداء صفحہ نمبر 353۔ اور اب آئیے ہم پہنچ گئے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جانب جہاں پہ لکھا ہے ذوالجناح کے بارے میں ایک تحقیق۔ لکھا ہے لفظ ذوالجناح کے بہت سے معانی
دستیاب ہیں۔ عربی لغت کے مطابق ذوالجناح کے معنی بڑی لگام یا موٹی لگام اور مضبوط لگام کے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا کہ اس کو اس قدر خاص لقب عطا ہوا، اور وہ بھی کسی عام شخصیت سے نہیں بلکہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ لکھا ہے کہ معانی کے اعتبار سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ذوالجناح کوئی خاص جاندار تھا، کیونکہ عام جسامت کے گھوڑے کے لیے کوئی بھی مروجہ لگام استعمال ہو سکتی تھی۔ لگام چمڑے سے بنی ہوئی وہ چیز ہے جو گھوڑے کو قابو میں رکھنے اور اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لگام عام طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اول حصہ فولادی زنجیر یا جڑے ہوئے فولادی کڑوں کی صورت میں ہوتا ہے، اس کو گھوڑے کے منہ کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ اس کے سرے گھوڑے کے جبڑوں کے اطراف یعنی باچھوں سے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ باہر نکلے ہوئے سرے سربند اور راسوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ سربند نہ صرف گھوڑے کی مکمل سر کو گرفت میں رکھتا ہے بلکہ آرائش کی اشیاء کو بنیاد بھی فراہم کرتا ہے۔ راسیں راسیں گھوڑا سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، جس سے وہ گھوڑے کو اپنی مرضی سے کے سمت موڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سربند اور راسیں چمڑے سے بنائی جاتی ہیں۔ اونٹ کے لیے جو شے استعمال ہوتی ہے اس کو مہار کہتے ہیں، اور یہ زیادہ تر کپاس یا اون کے ریشوں کو بل دے کر بنائی جاتی ہے، اور پٹی نما چمڑے کی لگام کے برعکس مہار بٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ جس گھوڑے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا وہ عام جانوروں سے الگ قسم کا کوئی جاندار تھا۔ یہ دوسرے جانداروں سے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی ساخت میں بھی دوسرے جانداروں سے منفرد ہوگا۔ یہ بات لفظ ذوالجناح کے معنی سے ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ لقب کسی خاص یا بہت بڑے قد و قامت والے گھوڑے ہی کو دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یا ان کے دور میں ایسے گھوڑے بھی پائے جاتے تھے کہ جن کے پر ہوتے تھے اور وہ طاقت پرواز رکھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق یہ گھوڑے دراصل جنات کی ایک قسم تھے، اور ان کے ماتھے پر ایک چمکدار سینگ یا ابھرا ہوا کرتا تھا، کاف تے الف۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد اس طرح کے گھوڑے ناپید ہو گئے۔ مغربی دیومالائی کہانیوں میں ایسے گھوڑوں کو یونیکارن کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ایک زوجہ محترمہ کے پاس بھی اس طرح کے گھوڑے تھے۔ ان حوالہ جات سے یہ بات ثابت سامنے آتی ہے کہ ذوالجناح کی منسوبیت ایسے گھوڑوں سے ہے کہ جن میں طاقت پرواز تھی۔ اب یہاں پر پیج 260 پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور ابھی ذوالجناح کے حوالے سے مزید پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔